السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے یہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ حکومت کو کیا ایسی مجبوری تھی کہ اچانک ان کو ملتوی کرنا پڑا غیر معینہ مدت کے لیے؟ جو وزراء کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ان میں جو تضاد پایا جاتا ہے تھوڑا اس کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو نئے سال کی مبارک ہو، اور دعا ہے کہ آپ کے لیے نیا سال جو ہے وہ صحت اور تندرستی اور دے، اور اس میں جو ہے آپ کے لیے جو بھی آپ کی پراسپیرٹی ہے اس کے لیے ہم دعاگو ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ ہماری کوئی خوشحالی آئے گی، کیونکہ پچھلے سال جب ختم ہو رہا تھا سال تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ 2021 جو ہے یہ بڑا ریلیف کا سال ہوگا، اور آپ سب نے دیکھا کہ وہ ریلیف ہمیں کس صورت میں ملا کہ جو چیز آٹا تھا تو وہ دگنی قیمت ہو گئی، چینی تھی اس کی دگنی قیمت ہو گئی، اور ساری کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئیں، کپڑے، جوتے، دوائیاں۔ ظلم تو یہ ہے کہ دوائیاں بھی اتنی بے تحاشا ان میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور ان حکومت کے جو ایماندار حکومت ہے، یہ جو ان کے دعوے ہیں دوائیوں کے معاملے میں دیکھیں تو کیانی صاحب جو ہے وہ کیا ہاتھ کر گئے، ان پہ الزامات ثابت بھی ہوئے رپورٹ میں، لیکن کوئی کیس نہیں بنا، صرف عہدے سے ہٹایا۔ ندیم باور صاحب تھے پیٹرولیم میں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم احتساب کرتے ہیں گڈ گورننس کا، اور اس طرح کی جو باتیں کر کے آئے تھے یہ ٹوٹلی اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج جو ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگست میں حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ ارے خاک اچھے ہو جائیں گے بھائی، 343 ارب کا آپ نیا ٹیکس لگا رہے ہیں، ٹیکس چھوٹ جو ہے واپس لے رہے ہیں، تو اس سے حالات تو مزید خراب ہوں گے۔ اور صرف اس رواں سال جو ہے 2021 میں جو ہے وہ تقریباً 16.5 روپے سے زائد تو آپ کی ڈی ویلیوشن ہوئی ہے روپی کی، تو کہاں آپ کا ڈالر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو وہ جو بےمان لوگ تھے ان کے زمانے میں 90 روپے پہ ڈالر تھا، اب 180 روپے پہ ہو گیا ایمانداروں کی حکومت میں۔ تو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کا بھی وہی حال ہے۔ تو بہرحال اب یہ نئے سال کا تحفہ جو ہے حکومت لا رہی ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ 343 ارب روپے کی جو ٹیکس کی چھوٹ ہے مختلف اشیاء پہ، اس میں زیادہ تر عوام کو کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس میں بھی جو ہم نے بل دیکھا ہے اس کے حساب سے تقریباً 50 ارب روپے جو ہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی، اور جو آئی ایم ایف کا دباؤ تھا کہ 700 ارب روپے کی کم از کم آپ جو ہے یہ جو ٹیکس کی سبسڈیز ہیں ان کو آپ ختم کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ خسارے میں چلنے والے ادارے جو ہے ہم ان کی نجکاری کریں گے۔ 3 سال میں ہم نے کوئی نہیں سنا، محمد میاں سمرو صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، کوئی ادارہ انہوں نے خسارے والا نہ بیچا، نہ اس کو پروسیس کو انیشیٹ کیا۔ تو وہ بدستور قائم ہے، بجائے اس کے کہ اسٹیل مل کو ریویمپ کرتے، انہوں نے ایک وہاں پر جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی صاحب کو بٹھا دیا، اور ایک جو میٹلرجیکل انجینئر تھا باہر سے آئے ہوئے تھے، باہر کی اسٹیل مل کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے بھگا دیا اور مل کو بند کر دیا۔ 12,000 ملازمین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، ان کو نکال دیا، کن کو پیسے ملے ہیں کئی کو ملے بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی جو بغیر تیاری کے، بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے جو اقدامات کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ بھی مارتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ مدینے کی ریاست کریں گے، عوام کو خوشحالی دیں گے۔ ارے بھائی، مدینے کی ریاست 23 گھنٹے پہ تھوڑی چلتی تھی، آپ تو ادھر سارا دن جو ہے وہ وظیفے چلے کر آتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ کا یہ بیان ہے، دوسرے طرف آپ مدینے کی ریاست، عجیب تضاد ہے۔ تو خیر، ان ساری چیزوں سے آپ لوگ بھی واقف ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے اقدامات ہونے جا رہے ہیں اس سے مزید عوام پہ اس کا بوجھ آئے گا ڈیفینیٹلی۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کس منہ سے اس طرح کہتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان خطے کا سستا ترین ملک ہے۔ اس کی بھی میں انڈیکس آپ کو دکھاتا ہوں، اس پہ ڈان والوں نے بڑی اچھی سٹوری بھی کی ہے، تو اس کا میں آپ کو سارا ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتا ہوں بعد میں۔
لیکن جو اجلاس تھا، خیال تھا کہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ بحث ہونی تھی جمعے کے روز جو ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کے منڈے کو ان کو اپروو کرانا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کیو لیگ والے جو اتحادی ہیں ان کے اور ایم کیو ایم والوں نے، انہوں نے بھی غیر اعلانیہ طور پہ گورنمنٹ کو اپنی ریزرویشنز شو کی ہیں۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال سے جب تک جو ہے یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوتا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو وہ ساری چیزیں ان کی مینیج کرتے آئے، سب چیزیں مینیج کرتے آئے۔ اب یہ تقریباً ایسا پہلا موقع تھا کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے گورنمنٹ کو خود چیزوں کو مینیج کرنا پڑا اور وہ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ تو عادی ہو چکے تھے لاٹھی کے سہارے کے۔ اب اپنے پاؤں پہ کس حد تک کھڑے ہو کے کس طرح کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو آپ بل پاس کرانا تو دور کی بات، لیکن جو جمعے کے روز کورم بھی پورا نہیں کر پائے۔ تو جب شروع ہوا اجلاس تو 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی اجلاس نہیں چلا، ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں جب شروع ہوا تو اپوزیشن والوں نے بولنا چاہا، انہوں کو بولنے کی اجازت نہ ملی، جس پہ انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی، کورم حکومت پورا نہیں کر سکی اور اجلاس نتیجے میں ملتوی ہو گیا اور غیر معینہ مدت کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جنوری میں 22 تاریخ کو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہے، اس سے پہلے ان کو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے، اگر نہیں کرتے تو بھی پھنستے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کی الگ سے تلوار لٹک رہی ہے۔ تو مقصد گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ان میں اتنی انکنسسٹنس ہے کہ وہ جو ہے وہ نئی چیزوں کو مینیج کر پا رہے ہیں، تو مزید چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ مس مینجمنٹ کی، پہلے آپ کو پتہ ہے ایل این جی کا ٹھیکہ جو ہے وہ 3 ہفتے اس میں ڈیلے کر دی تھی، جس کی وجہ سے 89 بلین روپیز کا جو ہے وہ اضافی ٹیکہ لگا آپ کو، ہم کو، سب کو۔ تو یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو بد انتظامی کے زمرے میں آتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان ذمہ دار لوگوں کا تعین کر کے ان کو سزا دی جائے، یہ تو ان کی جو ہے وہ پیٹھ تھپکتے ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی بڑا ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ یہ اجلاس جب ملتوی ہوا ہے، یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی اور شکست ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حیرت والی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو رول پلے کرنا چاہیے، مشترکہ اپوزیشن کو، وہ رول نہیں پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ مہنگائی کے حوالے سے جو یہ سبسڈیز وڈرا کر رہے ہیں، اس میں وزراء کے بیانات دیکھیں کہ جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلموں پہ جو ہے، ڈراموں پہ وہ ٹیکس نہیں، اس کی جو ہے وہ لگے گا اور وہ نہیں مہنگے ہوں گے، انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا بیان ہے کہ جی اس پہ اس لیے ٹیکس لگا رہے ہیں تاکہ لوکل انڈسٹری جو ہے، ڈرامہ انڈسٹری، اس کو ہم جو ہے وہ اوپر لا سکیں۔ اب ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نہیں لگا رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم لگا اس لیے رہے ہیں کہ اس کا ریزن یہ ہے۔ تو ان کے اس طرح کے متضاد بیانات سے بھی جو ہے نا وہ کافی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے ماضی میں بھی دیکھا گیا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کسی ایک اس پہ نظر آتی نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس پورے خطے میں پاکستان اب بھی سب سے سستا ملک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور حقائق جو ہے اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نائجیریا کو بھی اس میں اگر شامل کیا جائے، جو کہ افریقہ کا ایک بہت بڑا پاپولیٹڈ ایریا ہے، پاپولیٹڈ کنٹری ہے، تو نائجیریا صرف جو ہے آگے ہے۔ باقی جو سارک ممالک ہیں، اس کے سارک ممالک کے جتنے بھی ممبر ہیں، ان میں اگر دیکھیں تو پاکستان سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے۔ تو اس کی جھلک آپ کو ہم یہ دکھاتے ہیں، اس کی جیسے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس میں یہ بجا طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈان نے جو ہے ایک سٹوری کی ہے سی پی آئی کے حوالے سے، اور اس میں جو انہوں نے نومبر کا ایک مہینہ لیا ہے اس کا کمپیریزن کیا ہے نومبر 2020 کے اور نومبر 2021 کا۔ تو اس ایک مہینے کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نائجیریا 15.39 پہ ہے، جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 11.53 اور سری لنکا میں 9.92 ہے، اور بنگلہ دیش میں جو ہے 6.50 ہے، انڈیا میں 4.91 ہے، اور اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ اس کا الٹا ادھر بتاتے ہیں کہ جی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، ایسے نہیں ہے۔
تو ابھی یہ جو دے رہے ہیں اس میں 343 ارب کا، اس میں سب سے زیادہ جو امپیکٹ آئے گا وہ فارماسٹیکل انڈسٹری پہ آئے گا. 160 بلین کا اس پہ ہے. 112 بلین جو ہے مشینری کا ہے. اور تقریباً یہ کہتے ہیں کہ جی لگژری آئٹمس جو ہیں وہ کیسر بنگالی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ کتے بلیوں کی جو آپ امپورٹڈ فوڈ منگاتے ہو اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کا ویسے ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کی ارننگ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے، خرچہ آپ کا جو ہے 300 ارب ڈالر ہے، تو کہاں سے اس کا جو ہے وہ گیپ اس کا فل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس گورنمنٹ کی کچھ چیزوں کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ بالخصوص جو ہے انہوں نے ایکسپورٹ کے حوالے سے نئے وینیوز بھی نکالے. اور اب جو پچھلے دنوں ہم نے خبر پڑی کہ اردن نے جو ہے ان کو گوشت جو ہے وہ وہاں بھیجنے کی پرمیشن دی ہے. تو چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ میں کافی اضافہ ہوا ہے. اب افغانستان ہے وہاں تو فی الحال تو ابھی ٹریڈ کیا امداد ہی جا رہی ہے. تو پاکستان خود باہر کے ممالک سے امداد لے کے مہنگے قرضوں پہ جو ہے وہ اپنی جو لے کے اور پھر آگے امداد دینے والا ملک بن جاتا ہے. تو اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیا، تو اسٹیٹ بینک سے قرضہ بالکل نہیں لیا، لیکن اس میں ٹرک آپ لوگوں نے کیا کی ہے کہ کمرشل بینکوں سے مہنگی شرح سود پہ قرضے لیتے ہیں اور باہر سے پھر وہ بانڈز کی صورت میں اپنے دوستوں کا پیسہ ادھر آ جاتا ہے، ان کو اچھا خاصا ریٹرن مل جاتا ہے اور وہ پھر اس طرح چلتا ہے. تو یہ پریکٹس جو ہے یہ صرف عمران خان کی حکومت میں نہیں، یہ ماضی کی حکومتیں چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں یا سول حکومتیں تھیں ان میں بھی اس طرح کی پریکٹس رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے رہے ہم. تو یہ چیز جو ہے اس حکومت میں بھی کنٹینیو ہے. تو بہرحال جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی نہیں آئے گی، اگست میں بہتری آئے گی، یہ بالکل جھوٹ ہے اور حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اور ہم واپس اب اسلام آباد آ گئے ہیں 5 ہفتے کا ٹور لگا کے، تو بہت ساری چیزیں اب آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی دیں گے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ساری لائیو کوریج بھی آپ کو جو ہے شیئر کی جائے، تو اس پہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ کو شکایت نہیں ملے گی اور بالکل آپ تھک جائیں گے اور ہم نہیں تھکیں گے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام تک، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.